اور ہم حاضر ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نما اور اس وقت اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں ہارون الرشید صاحب اور عدنان عادل صاحب. بہت شکریہ آپ دونوں کا. جی عدنان صاحب، کیا ٹاپکس ہیں آج؟ پہلے تو ہم حالات حاضرہ پہ بات چیت کرتے ہیں اور خبر یہ آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ کا جو بیانیہ تھا سائفر کے بارے میں کہ ایک امریکی سائفر تھا اور اس میں ایک طرح سے تھریٹن کیا گیا تھا، تو اس کی تھریٹننگ تھی اور اس کے اوپر پہلے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بھی ہوا تھا، اعلامیہ بھی ہوا تھا، لیکن اب اس پر دوبارہ حکومت جو ہے اس نے ایف آئی اے کو تحقیقات کرنے کی اجازت دے دی ہے. اور دوسری طرف شہباز شریف کے جو کیسز تھے لوگ سوچ رہے ہیں ان کا کیا بنا. تو ہارون صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ ہارون صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ سائفر پہ تحقیقات شروع اور شہباز شریف کے کیسز کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ کیا جادو ہو گیا؟ جادو جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا، پل بھر میں کیا ماجرا ہو گیا. بات یہ ہے کہ سب سے اہم ادارہ اس پہ ہے نیشنل سیکورٹی کونسل، نیشنل قومی سلامتی جس میں افواج کے سربراہ ہیں، جس میں وزیر اعظم ہے، وزراء ہیں، اپوزیشن لیڈر کو بھی بلایا جاتا ہے. وہ اس پہ 2 میٹنگز کر کے فیصلہ صادر کر چکی. اب ایف آئی اے کے افسر اس میں کیا کریں گے جن کو حکم دیا جاتا ہے اور اس کی تعمیل کرتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ دفن کرنے کی وہ ہے کوشش ہے. مقصد کیا ہے؟ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے، جیسے ہیروئن کیس کا ہوا، رانا ثناء اللہ کا، جیسے ان کا منی لانڈرنگ کا ہوا، ہر چیز کو دفن کرنے کی کوشش ہے. مگر تاریخ ایسی چیز ہے، اس میں کوئی چیز دفن ہو سکتی ہی نہیں ہے، ہر چیز باقی رہتی ہے. آپ ماضی کو نہیں بدل سکتے، ماضی ہوتا ہی نہیں ہے. ماضی جو ہے وہ حال میں ڈھلتا ہے اور مستقبل کی تشکیل کرتا ہے. کوئی چیز ماضی نہیں ہوتی، ہر وہ چیز جو انسانی یاداشت کا حصہ بنے. دوسری ایک بات آپ سے عرض کروں، یاداشت کبھی ختم نہیں ہوتی. انسانی اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ اس کی ایکسرسائزز کرتے ہیں، بعض دعائیں ہیں پڑھتے ہیں، ان کی یاداشت ہمیشہ ٹھیک رہتی ہے. نپولین کو اپنے ہر سپاہی کا نام یاد تھا، جو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ایک بھول جانے والی قوم ہے. سیاستدان سمجھتے ہیں عوام کی یاداشت بڑی کمزور ہوتی ہے. وہ کچھ بھی نہیں. سائفر میں کے بارے میں جو فیصلہ تاریخ کو صادر کرنا تھا وہ کر چکی، اسے بدلا نہیں جا سکتا. اس بیانیے کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں. یہ خود ظاہر ہے، یہ عوام کو احمق سمجھتے ہیں. تو وہ سیکریٹری خارجہ اسد مجید نے بھی بیان دیا تھا، اس میں جا کر سیکریٹری خارجہ نے بیان دیا، خود افواج کے سارے سربراہ موجود تھے، وزیر اعظم موجود تھا، اس کی تصدیق کر دی. اس کے بعد اب کیا باقی بچا اس میں؟ لیکن شہباز شریف کے کیسز کا کیا بنا؟ شہباز شریف صاحب کے کیسز کا وہی بنا جو پاکستان میں اکثر کیسز کا بنتا ہے. دیکھیے نا، میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، گواہ موجود تھے، بادہ معاف گواہ موجود تھے، دستاویزی شہادتیں موجود تھیں، 100 گواہوں کی فہرست موجود تھی. ایک ٹاپ ایکسپرٹ کے پاس وہ کیس لائے. ایک تو جو ڈاکٹر رضوان کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے کہ انہوں نے یہ کیس تیار کیا تھا. یہ کیس بہترین افسروں نے تیار کیا تھا جن سے میری ملاقات رہی ہے اتفاق سے. تو وہ ڈاکٹر رضوان لکھتے بہت اچھا تھے. یعنی جیسے یہ بعض ممالک میں رواج ہے، مثلا ویسٹ انڈیز میں یہ ہے کہ ایک وکیل کیس تیار کرے گا، ایک پیش کرے گا، یعنی پریزنٹیشن جو بہتر کر سکتا ہے، چیمبر پریکٹس کہتے ہیں اسے. تو وہ جو ہے ڈاکٹر رضوان لکھتے بہت اچھا تھے. اب ڈاکٹر رضوان کے پراسرار حالات میں ان کا انتقال ہوا، مشتاق چینی والے کا پراسرار حالات میں انتقال ہوا. اس میں تو جو رقم ہے وہ ان لوگوں کے ذریعے آئی ہے بیرون ملک سے، جو کبھی بیرون ملک گئے ہی نہیں. اور وہ ایک بیچارہ چپراسی جو ہے، وہ اس کے ارب روپے اس کے پاس کہاں سے آ گئے. اسی طرح زرداری صاحب کا کیس ہے، گول گپے والا ہے، کوئی گنے کا رس بیچنے والا ہے، کوئی پاپڑ بیچنے والا ہے، کوئی دہی بھلے والا ہے. وہ کیس کہاں گئے؟ سب ہوا میں اڑ گئے. اور لوگ اپنا جب فیصلہ صادر کرنے کا وقت آئے گا تو لوگ اپنا فیصلہ صادر کریں گے. شہنشاہ ایران کے بارے میں ساری دنیا ہمیں بتاتی تھی کہ وہ کبھی جا سکتے ہی نہیں، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک صاحب تھے، وہ مصطفیٰ ان کا نام تھا،
یعنی بلیک مسلم، مجھے تو بلیک کہتے ہوئے برا لگتا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک بہت خوبصورت 6 فٹ 2 انچ کا آدمی تھا جس نے 80,000 آدمیوں کو مسلمان کیا تھا۔ وہ پاکستان آیا اور یہاں اپنے بچوں کو رکھنا چاہتا تھا ان کی تربیت کے لیے۔ بعد میں اس نے فیصلہ بدل دیا، میں اس کا انٹرویو کرنے کے لیے گیا، میری اس کی دوستی ہو گئی، میں نے اس کے لیے مکان ڈھونڈا، یہ کیا، اسے لوگوں سے بولا۔ ہی واز دی فرسٹ مین ہو ٹولڈ می شہنشاہ ایران جا رہا ہے۔ میں حالانکہ پڑھتا رہتا تھا اس زمانے میں، غیر ملکی ایک پرچہ چھپتا تھا مڈل ایسٹ، شاید آپ کو یاد ہو، اس کو پابندی سے پڑھتا تھا اور مجھے یہ لگتا تھا کہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے مجھے یقین تو نہیں تھا، میری عمر بھی کم تھی۔ تو پھر میں اکبر بگٹی صاحب سے ملنے کے لیے گیا۔ وہ بلوچ بیلٹ ہے نا پوری، جی ایران میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے، تو وہ بلوچوں کے رابطے بہت رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک سینما گرا تھا، آپ کو یاد ہے، وہ بہت سے لوگ مارے گئے تھے، یہ بھگدڑ مچی تھی۔ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر میں نے اس میں دلچسپی لینی شروع کی اور انقلاب آنے سے پہلے لکھا کہ انقلاب آ رہا ہے۔ پھر ایک ہاتھ میں ایران کی تھوڑی سی مٹی اور کوئی پرچم لیے ہوئے، وہ اپنا ایک دن ہم نے شہنشاہ ایران کو جہاز پہ سوار ہوتے دیکھا اور ہمیں پتہ چلا کہ خمینی جو ہے وہ پیرس سے جہاز میں سوار ہوا، اور جہاز میں سوار ہونے کے بعد اس نے راستے میں وہ جو بیچ میں راستہ تو اس میں چادر بچھائی اور اس پہ سو گیا، اور کتنے لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ تاریخ انسانی میں اس کی اگر کوئی نظیر ہے تو امام شافعی کے جنازے کی ہے۔ 50 لاکھ انسانوں نے، ایران کی آبادی 3-4 کروڑ تھی، اس کا استقبال کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ ہی بدل ڈالی اس نے۔ حکمران یہ سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے آئے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اسی جگہ پہ جہاں ان کا استقبال ہوا کچھ فاصلے پر ایک دن ہارون رشید آیا تھا اور باغی لائے گئے تھے خراسان کے، اور اس نے ان سے کہا تھا خدا کی قسم اگر تمہاری فوج ستاروں کے برابر ہو تب بھی میں تمہیں شکست دوں گا۔ اس کے پہلوؤں پر زخم تھے، 45 سال اس کی عمر تھی، حالت اس کی یہ تھی، بیٹوں پہ اس نے جاسوس مقرر کر رکھے تھے، بیٹوں نے اس پہ جاسوس مقرر کر رکھے۔ جب وہ باہر نکلا جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا تو اس نے اپنے معالج جو خوابوں کا علم جانتا تھا، جبرائیل اس کا نام تھا، اس سے کہا جبرائیل یہ تو وہی جگہ ہے، یہ تو وہی جگہ ہے جو میں نے تمہیں بتایا تھا، خواب میں نے دیکھا تھا کہ وہاں میری موت واقع ہوتی ہے۔ اور اس نے کہا مٹی لاؤ، وہ مٹی لائی گئی، اس نے کہا خدا کی قسم یہ وہی ہاتھ ہے اور یہ وہی مٹی ہے، اور اگلی صبح اس کا انتقال ہو۔ بادشاہ آپ کو پتا ہارون رشید کی قبر ہی نہیں ہے، نامعلوم سی، ایسی گمنام سی ہے، نہیں ہے نہیں، اس کو زمین حسرت زمین کے برابر کر دیا۔ اچھا، اور عربوں میں اتنی اہمیت نہیں ہے کہ اس کو لے جائیں، اس کی ہڈیاں جا کے عراق میں دفن کریں۔ تو ہارون صاحب یہ جو اب معاملات چل رہے ہیں کہ ابھی تو ہم نے سنا کہ 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، لیکن بعد میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ ابھی خبر آ رہی تھی، میں نے نگاہ ڈالی اتفاق سے، جی جی، کہ وہ شہباز شریف نے بات کی زرداری صاحب سے، اور اب یہ فیصلہ ہوا کہ نواز شریف صاحب زرداری صاحب سے بات کریں گے۔ دیکھیے ایک ایک چیز پہ وہ سودہ بازی کریں گے، جیسے کرکٹ بورڈ پہ انہوں نے کی، جیسے انہوں نے کہا پیسے دیتے ہو سندھ کے لیے اپنا 30 ارب غالباً 20 ارب، اور اگر نہیں دیتے ہو تو بجٹ پہ ووٹ نہیں دے گے، جس کا مطلب حکومت ہی ختم ہو جائے گی۔ جب پیسے مل گئے تو جناب ایسی رکت تاری ہوئی کہ یہ پیپلز پارٹی کے ہی اپنا نمائندہ ہے، وزیر اعظم شریف جو ہے۔ تو سیاست میں جیسے میں نپولین کا قول دہراتا ہوں، آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں کوئی دوست نہیں ہوتا، اس میں دشمن ہوتے ہیں یا حلیف ہوتے ہیں، اور مخلوط حکومتوں کا جو حال ہوتا ہے وہ آخر ہونا ہے، ساجے کی ہنڈیا بیچ چرائے کے پھوٹتی ہے۔ لیکن کل ملاقات ہوئی آصف زرداری اور بلاول کی وزیر اعظم شہباز شریف سے، کچھ نگران معاملہ طے نہیں ہو رہے ہیں، نہیں ہو سکے نا، اسی لیے نواز شریف صاحب رابطہ کریں گے۔ اچھا، تو اگر اسمبلیاں جو 2 عظیم مدبر ہیں وہ باہم فیصلہ کریں، اگر تو اسمبلیاں مدت پوری کرتی ہیں 12 اور 13 کی شب تک، پوری کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو 60 دن ملیں گے الیکشن، جتنی مہلت ملے گی اتنی لیں گے زیادہ سے اور زیادہ۔ اگر خود تحلیل کریں گے تو 90 روز۔ کوئی تھانے دار 1 گھنٹہ پہلے ریٹائر نہیں ہوتا، یہ تو وزارت عظمیٰ ہے اور وزارت خارجہ ہے اور سرکاری جہاز ہیں،
آپ نے کبھی کسی سرکاری جہاز میں سفر کیا ہے وزیر اعظم وغیرہ کا؟ میں نے اتفاق سے ایک دفعہ کیا. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کیا کیفیت ہے. میں آپ کو بتاؤں اقتدار کا نشہ کیا ہوتا ہے. ہاں ہاں. عمران خان کا ایک ایم پی اے تھا 2002 کی پارٹی میں کرک میں, اور وہ ظاہر ہے کہ متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی تو وہ اس کے ساتھ شامل تھا. تو کون تھا عمران خان کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں تھا سوائے میرے. یہ عارف علوی اور یہ فلانے اور اب باقی تو بھاگے گئے ہیں. کوئی بھی نہیں ان میں سے آتا تھا. مجھے کو فون کرتا تھا وہ, جانا ہے ادھر جا رہے ہیں, کرک جانا ہے, فلانی جگہ جانا ہے, ہاں چلتے ہیں. وہ میں بھی فارغ تھا, کالم لکھا سویرے, اس کے بعد فارغ ہی ہیں. اور کیا کالم تو کہیں بھی لکھ دیا. تو ہم جناب وہ جو خیر آباد کا پل, ایٹک کا پل, وہاں تک گئے اور گپ شپ کرتے گئے. پلیزنٹ بہت ہے وہ گپ شپ میں, بڑا پلیزنٹ. اچھا, تو اس کے بعد جو ہے وہ اچانک کیا ہوا کہ جیپ آئی اور آگے اور پروٹوکول, اس لیے کہ اب تو وہ دیکھیں نا حکمران پارٹی کا ایک جو ممبر تھا, لیڈر تو وہی تھا نا, اور پھر ظاہر ہے اس کی اپنی ذاتی حیثیت بہت بڑی. اچانک بڑی قوت کا احساس ہوا کہ یار ہم تو کوئی خاص لوگ ہیں جی. وہ عمران خان کو تو خیر اس کی کوئی اہمیت کا, مگر مجھے آج کل پابندی ہے. سڈنلی مجھے احساس ہوا دس از دا پار انٹاکسیکیشن. یہ ہے وہ چیز. جب قاضی صاحب جاتے ہوں گے, مجھے خیال آیا تو سامنے جیپ آتی ہوگی, مولانا فضل الرحمان جاتے ہوں گے تو خیر جیپ کیا پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہوگا. اقتدار کے نشے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. میں آپ کو پتہ ہے امام شافعی کی فراست کا بہت قائل. اس کا مطلب نہیں ہے کہ دوسرے امام جو ہیں ان کی اہمیت کم ہے. جناب امام مالک, جناب امام جعفر صادق, جناب امام ابو حنیفہ, جناب امام احمد بن حنبل, سب اپنی جگہ غیر معمولی لوگ ہیں. لیکن کوئی افتاد طبع بھی ہوتی ہے نا, بعض لوگ آپ کو زیادہ. مجھے امام شافعی بڑے اچھے لگتے ہیں. تو وہ ان کا قول میں ہمیشہ دہراتا رہتا ہوں. میں یہ مان سکتا ہوں کہ کوئی آدمی الکحل کے زیر اثر ہو مگر نشے میں نہ ہو, مگر میں یہ نہیں مان سکتا کہ کوئی آدمی اقتدار میں ہو اور نشے میں نہ. تو ہارون صاحب یہ اب اس نے کہا, سلیمان نے کسی آدمی کی شکایت کی کہ سلیمان بن عبد الملک, وہ پرخور آدمی جو کو کھوتا ہی رہتا, کھوتا ہی چلے جاتا تھا. تو وہ اپنا جو ہے امداد تھے اس کے, جناب عمر بن عبدالعزیز. تو اس نے کہا کسی کی شکایت کی, میری مہر لاؤ. شاہانہ دبدبے کے ساتھ اس نے کہا. جناب عمر بن عبدالعزیز نے, اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں, انہوں نے کہا امزاد کیا تم نے قرآن طلب کیا ہے؟ تو اس نے غصے سے گھور کے دیکھا. تو انہوں نے کہا امزاد دنیا تمہارے دسترخوان سے امزاد یعنی چچا صاحب. ہاں امزاد بریک نہ لیں, دنیا تمہارے دسترخوان سے بہت بڑی ہے. اور اس پہ سختہ طاری ہو گیا. مرو بہت تھا ان سے. عمر بن عبدالعزیز تھے, کوئی معمولی آدمی تھوڑی تھے. ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں بریک کا کہا جا رہا ہے ہارون. پہلی بار ہی جب وہ کہیں تو آپ بتا دیا کریں, میں وائنڈ اپ کر دیں. نہیں, وہ آپ کا جملہ بیچ میں توڑنا نہیں چاہتے ہم. بالکل. ناظرین ابھی لیتے ہیں ایک بریک, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے جہانما. اور ہم حاضر ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں جہانما, اور اس وقت کراچی اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر فیاض عالم, جن کی اگر بات کی جائے زراعت کے حوالے سے ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے, اور زراعت کے شعبے میں بہت جدت لے کر آئے ہیں, انوویشن لے کر آئے ہیں. اس کے علاوہ زیتون کی کاشت میں بھی ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. فلاحی زرعی تنظیم یہ چلا رہے ہیں دعا کے نام سے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان سنو پاکستان. سر کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد کیا اور اس اہم پروگرام میں انوائٹ کیا. ایک بہت اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا. جی دیکھیں, میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں. تھر میں کبھی کھجور نہیں اگائی گئی تھی. ڈاکٹر صاحب نے وہاں کھجور اگانے کا تجربہ کیا, سبزیاں اگانے کا تجربہ کیا. ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ نعمت اللہ خان جن کی تعریف کرنا ممکن اتنی, یعنی ان کی خدمات ہیں کہ اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا کسی پروگرام میں. اس کے لیے الگ پروگرام درکار ہے. ان کی ایک طرح سے انہوں نے جانشینی بھی کی, وہاں کنویں کھدوائے, اور جو قیمتی فصلیں ہیں جو ہماری تو زراعت بہت قدیم ہے, اس پہ بہت کام کیا ہے, اولے پہ کام کیا ہے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو اپنے ادارے کا تعارف اگر آپ کرا دیں تو اچھا ہے.
سر دعا فاؤنڈیشن 2014 میں کراچی میں ہمارے کچھ دوستوں نے قائم کی تھی، اور انہوں نے جب تھر پارکر میں بچوں کے مرنے کی خبریں آ رہی تھی، انفارچونیٹلی 9 مرد بچے ہیں تھر پارکر میں، ان کی ظاہر بہت اموات ہو رہی تھیں، تو ہمارے کراچی کے کچھ دوستوں نے سوچا کہ تھر پارکر میں کام کریں. میں کیونکہ 1998 سے نعمت اللہ صاحب کے ساتھ وہاں جاتا رہا تھا اور بہت سارے منصوبوں میں کام کرتا رہا تھا ان کے ساتھ بحیثیت کارکن، تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ وہ شریک ہو اتوار جائیں. کا دن وہاں گزارتے تھے نا نعمت اللہ خان؟ جی سر، ہم نے بہت سارے سفر، نعمت اللہ صاحب جب پہلی مرتبہ گئے تو اگلے ہی ٹرپ میں مجھے ساتھ لے کر گئے تھے کہ بھائی تمہیں نئے نئے آئیڈیاز آتے رہتے ہیں، تم ساتھ کام کرو ہمارے. تو الحمدللہ کیونکہ تھر پارکر میں بہت مستقل جانا ہوتا رہا تھا، تو ہم نے سب سے پہلے سر تھر پارکر میں 2015 میں ایک سرکاری اسپتال جو تھا وہاں کا، آپ حیران ہوں گے کہ سرکاری اسپتال میں کوئی نومولود بچوں کے علاج کی سہولت نہیں تھی 2015 کے شروع میں. تو الحمدللہ ہم نے کچھ فنڈ جمع کیے اور جا کے نرسری بنائی اور ان کو اکوپمنٹ دیا، انکیوبیٹر دیے، ایون آکسیجن کی لائن لگائی وہاں پر، اور کراچی سے اسٹاف بھیجا کہ جو ان کو سکھائے. وہ اسٹاف آج بھی وہاں کام کر رہا ہے اور اس کا سارا اخراجات آپ نے برداشت کیے؟ جی سر، وہ جو اسٹاف ہے اس میں ایک اور آرگنائزیشن بعد میں ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر محسن انصاری، وہ ہیلپنگ ہینڈ کے پریزیڈنٹ ہے اس زمانے میں امریکہ میں نارتھ امریکہ میں جو مسلمانوں کی آرگنائزیشن ہے بہت بڑی. تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ لوگ بھی اس پہ کنٹریبیوٹ کریں، کیونکہ راشن بانٹنا، خیرات بانٹنا یہ تو ہر ایک کر رہا ہوتا ہے، لیکن بچوں کو موت سے بچانا بہت بڑا کام تھا. تو الحمدللہ ہیلپنگ ہینڈ بھی شامل ہوا اور انہوں نے جو ہے وہاں پر اسٹاف کی تنخواہوں میں کنٹریبیوٹ کیا. تو اللہ کا شکر ہے سر، ہزاروں بچوں کی جان بچی اور بہت بڑی. پھر سندھ گورنمنٹ نے بھی کافی کنٹریبیوٹ کیا، اسٹاف اپوائنٹ کیا، اور اب ماشاءاللہ وہ جو نرسری ہے تھر پارکر کی نرسری، وہ سندھ کے تقریباً کراچی کے علاوہ تمام اضلاع سے بہترین نرسری ہے سر. یہ کس شہر میں ہے؟ سر مٹی میں ہے، ہیڈ کوارٹر ہے تھر پارکر کا، اس کے کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے اس کو. اور یہ سرکاری ہسپتال کے اندر ہے؟ جی سرکاری اسپتال میں ہے سر. دیکھیں ہمارا جو ماڈل ہے نا کام کرنے کا، وہ یہ ہے کہ بھئی گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ بھی میرے ادارے ہیں، میرے ٹیکس سے بنے ہوئے ہیں نا، تو اگر میں ان کے ساتھ مل کے کچھ بہتری لا سکتا ہوں تو میں کیوں نہ کروں کام. بالکل. تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ایک طرح سے آپ نے خود اٹھا لی، جو کام گورنمنٹ کر رہے ہیں. نہیں، گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے سر. یہ دنیا بھر میں میرے دوست رہتے ہیں امریکہ میں، آئرلینڈ میں، برطانیہ میں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر بھی گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں نا مختلف این جی اوز اور مختلف جو مخیر حضرات ہیں وہ تعاون کرتے ہیں. سر اسی طرح کام ہوگا. دیکھیں جنا اسپتال ہے نا پاکستان کا سب سے بڑا صدر اسپتال ہے سرکاری، یہاں پر آپ آگے دیکھیں گے یہاں کے سابق اسٹوڈنٹس نے بہت ساری بلڈنگیں بنائی ہیں، یہ ہماری بلڈنگیں ہیں. یہ جنا اسپتال ہمارا اسپتال ہے، پاکستان کے سرکار بھی ہماری ہے، پاکستان کے سرکاری ادارے بھی ہمارے ہیں. تو میں اگر اپنے ذاتی کاروبار کے ساتھ، ذاتی اسپتال کے ساتھ کسی سرکاری اسپتال کی بہتری کے لیے کام کر سکتا ہوں تو کیوں نہ کروں. بالکل. اچھا سر، فیوچر میں کیا نرسری کو ایکسپینڈ کرنے کا بھی آپ ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، نرسری میں وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے، لیکن وہاں آکسیجن سپلائی کا بڑا ایشو ہے. تو اگر گورنمنٹ جو ہے وہ چاہے گی اور ورک فورس تھوڑی بہتر ہو جائے گی تو بالکل ہونا چاہیے وینٹیلیٹر وہاں پر. اچھا، وہ ہم زیادہ اہم موضوع کی، یہ بھی بہت اہم ہے، تھر بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ اولو کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ یہ تو 30-35 سال پہلے جب میں نے اس پہ لکھنا شروع کیا تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ اولو کیسے ہو سکتا ہے. اس وقت اپنا جی زیتون 2.5 کروڑ خضرو درخت تھے، اب ان کی تعداد 6 کروڑ ہو چکی ہے، لیکن نئے درخت لگ رہے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 10 سال میں پاکستان سیلف سفیشینٹ ہو سکتا ہے، بلکہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے، اور نہایت اعلیٰ کوالٹی کا زیتون کا تیل ہم پیدا کر رہے ہیں. ذرا اس کی کہانی کچھ بتائیے. سر دیکھیے 2015 میں ہم نے تھر پارکر میں جو ہے نا سوچا کہ بھئی خیرات بانٹنا اور زکوٰۃ بانٹنا اور راشن تقسیم کرنا کب تک چلے گا؟ اس طرح تو خوشحالی نہیں آ سکتی تھر پارکر میں، ایسا مسئلہ تو روزگار کا ہے. تو تھر پارکر میں ہم نے زمین کے پانی سے مختلف لوگوں کو ایگریکلچر کے پروجیکٹس ٹیوب ویل لگا کے دینا شروع کیا اور بہت زبردست رزلٹ آیا. 2018 میں سر میں نے یوٹیوب پر ہمارے پڑوسی ملک کا جو راجستھان ہے، جو تھر پارکر ہی ہے، اس کی کچھ ویڈیوز دیکھی کہ وہاں پر جو ہے زیتون لگ رہے ہیں. اچھا، مجھے زیتون کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی. میں نے اسلام آباد کے ایک نرسری میں فون کر کے کچھ 200 پودے منگوائے، اور وہیں پر پھر ہم نے کھجور کے پودے لگائے اور انار کے پودے لگائے، بیر کے پودے لگائے، اور الحمدللہ
کھجور کے درختوں میں تو آپ جیسے جانتے ہیں آپ کے پھل آ چکا تھا، پارکر کی ہزاروں سالہ تاریخ بدل گئی کہ اب کھجور کے کئی ہمارے پاس کئی 100 درخت لگے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر، سب پہ پھل آ رہا ہے الحمدللہ. بیر پہ بہت پھل آیا، انار پہ پھل آیا چھوٹے سائز کا، میٹھا تھا پھل لیکن چھوٹے سائز کا تھا. زیتون کے پودوں میں پھل نہیں آیا. یہ بات ہے سر اکتوبر 2018 کی. اس معاملے میں ہم ذرا بریک کے بعد زیادہ تفصیل سے بات کریں ان سے. بالکل بالکل عدنان صاحب. ناظرین ابھی لیں گے ایک بریک، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے جہانُما. اور ہم حاضر ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں جہانُما اور کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیاض عالم صاحب. جی عدنان صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ فیاض عالم صاحب، آپ تھر میں جو کام کر رہے ہیں زراعت پہ، آپ نے کہا وہاں ٹیوب ویل لگا کر لوگوں کو روزگار فراہم کیا، نئی فصلیں متعارف کرائیں، تو کیا وہاں ٹیوب ویل سے پانی نکالنا آسان کام ہے؟ پانی کم گہرائی پر ہے؟ یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں بالکل پانی ہے ہی نہیں. دیکھیے اس میں گزارش یہ ہے کہ سرپارکر ایک بہت بڑا صحرا ہے اور اس کا رقبہ جو ہے وہ تقریباً کوئی 20,000 مربع کلومیٹر ہے. اللہ، 20,000 مربع کلومیٹر. اوکے. آبادی لیکن بہت تھوڑی ہے، آبادی کو 17 لاکھ کے قریب ہے. اچھا. گاؤں جو ہے نا، گاؤں پھیلے ہوئے ہیں پورے سرپارکر میں. تو اس میں یہ ہے کہ کہیں پر پانی جو ہے وہ 50 فٹ پہ ہے اور کہیں 1,000 فٹ پہ ہے. اوکے. تو ہم نے 50 فٹ 100 فٹ سے لے کر 500 فٹ تک کے بور کروائے ہیں اور لوگوں کو پینے کا پانی بھی فراہم کیا ہے. ہم کئی ہزار پروجیکٹ کر چکے ہیں پانی کے اور 60 سے زیادہ ایگریکلچر کے پروجیکٹ کر چکے ہیں سولر سسٹم لگا کر. اچھا. الحمدللہ تقریباً تمام فصلیں سوائے گنے کے، شوگر کین کے جس کو پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے اور کیلے کے، باقی تمام فصلیں وہاں کامیاب ہے. چاول پہ میں ٹرائی نہیں کیا اس لیے کہ پانی اتنا نہیں ہوتا. باقی تو تمام فصلیں وہاں کامیاب ہے، بلکہ بعض ایسی فصلیں جو پاکستان میں نہیں ہوتی، مثال کے طور پہ زیرہ ہے، سفید زیرہ یا اسپغول ہے، ہم نے تو یہ بھی ٹرائی کیا اور الحمدللہ کامیاب ہو گیا وہاں پر. اچھا یہ بتائیے کہ وہاں کے لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں وہاں کے مرد کاشتکاری کرنے میں، کیونکہ ان کی ٹریڈیشن نہیں ہے کاشتکاری کی؟ نہیں سر، دیکھیں یہ بھی غلط فہمی ہے. سرپارکر میں تو کاشتکاری ہزاروں سال سے ہو رہی ہے، لیکن وہ ہوتی ہے بارش کے پانی سے. اچھا. جب وہاں مانسون سیزن میں وہ لگاتے ہیں 2-3 فصلیں. ایک گوار لگاتے ہیں جسے گوار گم جس میں سنا ہوگا آپ نے، گوار کی پھلی جو ہوتی ہے وہ ان کی ایک سب سے مشہور فصل ہے. دوسری فصل ان کی باجرے کی ہوتی ہے اور کچھ جگہوں پر وہ مونگ کی دال بھی لگاتے ہیں. بہت مونگ کی دال زبردست ہے تھر کی، میں منگواتا ہوں وہاں سے. اچھا اچھا. تو الحمدللہ دیکھیے اصل میں لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ تھر پارکر لوگ شاید محنت نہیں کرنا چاہتے یا وہ تھر پارکر سے ہر گھر سے ایک آدمی کراچی میں آ کے مزدوری کرتا ہے. اچھا ایک بات بتائیے کہ یہ اب بہت سی تنظیمیں وہاں کام کر رہی ہیں، پانی کے ٹیوب ویلز لگوا رہی ہیں اور اس طرح کے مختلف فلاحی کام. آپ کے خیال میں کتنے % تھر جو ہے اب اس کو پانی مل چکا ہے اور اب یہ بڑا مسئلہ نہیں رہا؟ کیونکہ جب بھی تھر کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں پانی آتا ہے. سر دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اگر یہ بات کروں گا نا کہ پانی اب سر پارکر کا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو شاید بہت ساری این جی اوز ناراض ہو جائیں گی. اچھا. لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ سر پارکر میں الحمدللہ پانی کا مسئلہ، پینے کے پانی کا مسئلہ اچھا خاصا حل ہو چکا ہے. دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ تھر پارکر پاکستان کے غریب ترین اضلاع میں شامل ہے، غریب ترین اضلاع میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ہر گھر کا مسئلہ روزگار، وہ تو کراچی کا مسئلہ بھی ہے اور لاہور کا مسئلہ بھی ہے. ان کے پاس روزگار کے وسائل کیا ہیں؟ یا تو مزدوری کرنے کے لیے کراچی آئیں یا پھر اپنی زمین سے سونا نکالیں، اپنی زمین سے وہ پیداوار نکالیں نا سر. تو گورنمنٹ بھی، اب سندھ گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا ہوش آیا ہے اور سندھ گورنمنٹ نے اس سال کے بجٹ میں ایگریکلچر کے سولر پروجیکٹس کے لیے پیسے رکھتے ہیں. وہ پیسے کس کو ملیں گے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ایک بات اچھی ہے، جو اسماعیل راہو صاحب ہیں وزیر زراعت، ان کو میں نے ریکویسٹ کی تھی تو انہوں نے سبسڈی بڑھا دی ہے. یعنی کوئی آدمی اگر سولر سسٹم لگانا چاہے، کوئی آدمی اگر ٹرپ اریگیشن سسٹم لگانا چاہے تو سندھ گورنمنٹ اس کو 70% تک رعایت دے رہی ہے، سبسڈی دے رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ سوال بڑا اہم تھا کہ یہ اولیو کا انقلاب آ سکتا ہے؟ جی سر بالکل سر، آ چکا سر. آپ کی ماشاءاللہ دیکھیے میں کوئی خوش آمدی یا سر نیچر کا آدمی نہیں ہوں، میری تربیت نہیں ہے.
लेकिन हारून रशीद साहब के एक प्रोग्राम की वजह से पूरे पाकिस्तान को पता चल गया था कि पाकिस्तान में जैतून हो सकता है। इन्होंने मुझे इनवाइट किया था 92 चैनल के प्रोग्राम में। हुआ असल में ये था कि 2020 के अक्टूबर में मेरी एक वीडियो वायरल हुई जो मैंने बनाई थी दीर में जाकर, लोअर दीर के गांव तलाश में, कि यहाँ पर जंगली जैतून की ग्राफ्टिंग से 32 किस्म का ऑलिव लगा रहे हैं लोग। जी बहुत शुक्रिया आपका सर। ये आपकी गुफ्तगू जारी है लेकिन माफ़ी चाहते हैं, काटना पड़ रहा है, हमें बार बार कहा जा रहा है कि वक्त ख़त्म हो गया, तो इजाज़त लेते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फयाज आलम साहब, हारून साहब आपका, अदनान साहब आपका, हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू। मजबूरन अदनान साहब आपका दिल से आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हो चुका है ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।